اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، عزیز اسلامی خواتین، جیسا کہ بیان ہو رہا تھا اس عظیم خطبے کا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مناسبت میں پڑھا کرتے تھے، جس خطبے کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے متعلق جو اہم باتیں ہیں ان باتوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اسی سے استعانت اور مدد طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، اپنے نفس کی برائی سے ہم اللہ کی حفاظت اور پناہ چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی برائی سے ہم اپنے رب کی پناہ اور حفاظت چاہتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العالمین ہدایت سے محروم کر دے اسے ساری دنیا مل کر ہدایت نہیں دے سکتی۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ جملہ میرے محترم بھائیو ایک عظیم شہادت پر مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم خطبے میں ہدایت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ شہادت، یہ گواہی جس کا ذکر اس جملے میں کیا گیا ہے، دنیا کی شہادتوں میں سب سے عظیم ترین شہادت ہے، کیونکہ
اس بات کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے بذات خود دی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ جس بات کی گواہی بذات خود اللہ تبارک و تعالی دے دے، یہ اس شہادت کے عظیم اور بڑے ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ علم والے جو کہ حق اور عدالت کے ساتھ قائم ہیں، وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو جس کی شہادت اللہ نے دی ہو، جس کی شہادت اللہ کے فرشتوں نے دی ہو، اور جس کی شہادت ان لوگوں نے دی ہو جن کو اللہ رب العالمین نے اولو العلم یعنی علم والے قرار دیا ہے، یہ اس شہادت کے عظیم اور بڑا ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ شہادت اتنی عظیم، اتنی بڑی اور اتنی اہتمام کے قابل شہادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ان تمام پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم شہادت کے بارے میں بتلایا، کیونکہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء بھیجے گئے، ان تمام نبیوں کی طرف اللہ کا یہ پیغام سب کے لیے آیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا اللہ عبادت کے لائق ہے، لہذا اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ بلکہ تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی، وہ دعوت توحید ہے، توحید کی دعوت ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی، وہ دعوت توحید کی دعوت تھی۔ ذرا آپ سوچو مکہ کا ماحول کیسا تھا، مکے کے اندر کتنی بڑی بڑی برائیاں جنم لے کر پروان چڑھ چکی تھیں۔ لوگ پانی کے مانند شراب پیتے تھے، شراب کے مٹکے لوگوں کے گھروں میں رکھے ہوئے تھے، چوری، ڈکیتی، زناکاری ان لوگوں کے اندر عام ہو چکی تھی۔ اتنا ہی نہیں، معمولی سی چیز پر جب لڑ پڑتے تھے تو وہ لڑائی کئی سال تک چلتی تھی، قبیلے برباد ہو جاتے تھے، بلکہ حالات اس قدر برے ہو چکے تھے کہ شرم اور حیا کے خوف سے ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ ایسے ماحول میں جبکہ بڑی بڑی برائیاں جنم لے چکی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کو سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ آپ نے سب سے پہلی دعوت جو پیش کی وہ شراب سے متعلق تھی کہ چوری سے متعلق تھی، زنا سے متعلق تھی یا قتل سے متعلق تھی؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلی دعوت جو آپ نے پیش کی وہ یہی دعوت تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اگر یہ بات تم مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جو آدمی دل کے اعتقاد کے ساتھ، پکے ایمان کے ساتھ توحید کو تسلیم کر لیتا ہے، توحید کو مان لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعتراف کر لیتا ہے، تو اس کے بعد یہ ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ بندہ اس کے بعد ایمان رکھتا ہے کہ میری ہر برائی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رکھتا ہے، میری ہر برائی اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کا اچھا یا برا بدلہ مجھے قیامت کے دن حاصل کرنا اور پانا ہے۔
لیکن جس آدمی کو توحید پر ایمان نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لے گا، تو ایسی صورت میں اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنی مالی طاقت، ہر قسم کی طاقت کے اعتبار سے برائیوں کے دلدل میں پھنستا ہی چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبیوں نے سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمہ شہادت سے کیا، لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں توحید کا اعتراف کر لو، توحید کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا ہی نہیں میرے محترم بھائیوں، 13 سال تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کو ہر قسم کی پریشانیاں جھیلنی پڑیں، کچھ احکام نازل نہیں ہوئے، صرف توحید کی دعوت، صرف توحید کی تبلیغ کا حکم ہوتا رہا، اور لوگ وہاں پر صرف توحید کی دعوت دیتے تھے اور مشرکین توحید کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں سے بڑوں تک کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید سکھلایا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، سب جانتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب نکلنے لگے، یمن کی طرف جانے لگے، تو آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ کہا انک تأتی قوما من اہل کتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ۔ معاذ، تم یمن جا رہے ہو، دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، تمہیں میں اپنا قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں، اپنا پیغامبر اور اپنا رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جب یمن میں جانا تو اپنی دعوت کا آغاز اسی توحید سے کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں آواز دی، اس کے بعد توحید سکھلائی، فرمایا کہ یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بلکہ آدمی جب دنیا سے جاتا ہوتا، انتقال کا وقت قریب آتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جس کی بات کرتے تھے وہ توحید کی بات ہوا کرتی تھی۔ ایک یہودی کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیمار بیٹے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کا پڑوسی تھا، یہودی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی کہ وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے پہنچتے ہیں، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ موت کے بالکل قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ اپنے بچے سے کہتا ہے اطع ابا القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ بچہ موت کے وقت کلمہ شہادت کا اقرار کر کے دنیا سے نکل جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کا چہرہ موتیوں کے مانند چمک رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ منی من النار، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری بدولت اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کا اقرار کر کے آدمی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی دنیا سے جاتے وقت اپنی آخری کلمے، اپنی زبان سے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ادا کرتا ہے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ سعادت، یہ خوش نصیبی، یہ خوش قسمتی کسے حاصل ہوگی؟ میرے محترم بھائیو، آخری وقت میں، موت کے وقت میں زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بڑی توفیق اور سعادت ہے۔ یہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے
جو دنیا کے اندر اللہ کی توحید کو صحیح طور پر بجا لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتے ہیں، جو لوگ توحید پر قائم رہتے ہیں، توحید پر زندہ رہتے ہیں، ان کا ہر پل توحید کے ساتھ گزرتا ہے، ایسا شخص جب دنیا سے گزرتا ہوتا ہے تو اللہ توفیق دیتا ہے، اسے الہام ہوتا ہے کہ ایسا شخص اپنی دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر سکتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے گزرتے ہیں، سودی کاروبار کر رہے تھے، سود کا حساب کرتے ہوئے مرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فلموں کے اندر اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈبوئے رکھے ہوں گے، جب مر رہے ہوں گے تو موت کے وقت ان کے زبان پر کسی ناچنے یا گانے والے کا نام ہوگا یا ناچنے والی کا نام ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے مرتے ہیں، شراب میں ڈوبے ہوئے تھے، جب مرتے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر شراب کی کسی بوتل کا نام ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے ان نیک وقتوں میں جو دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے نکلتے ہیں، اور ان بدبختوں میں جو دنیا سے جاتے ہوئے گانے بجانے، شراب، جوا، اس قسم کی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، موت انسان کو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ خاتمہ بالخیر، خیر کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جائے، اس کے لیے ہمارے نیک لوگ سلف صالحین ترستے تھے، تڑپتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب مرنا تو اسلام کی حالت میں مرنا، موت آئے تو تم اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھنا۔ کب موت آئے گی کیا معلوم؟ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جب اپنی گاڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں تو کوئی گانے لگاتا ہے۔ اللہ کے لیے بتاؤ، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسی حالت میں موت ہو جائے، اللہ سوال کرے کہ تیرا آخری عمل کیا تھا، کیا جواب ہوگا؟ یہی کہہ سکیں گے کہ جب ہم دنیا سے آ رہے تھے تو گانا سنتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے محترم بھائی، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر برائی کرنے والا سوچے کہ ملک الموت اس وقت آ کر میری روح کو قبض کر لے، جب اللہ کے دربار میں پہنچوں، اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرا آخری عمل کیا تھا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ انما الاعمال بالخواتیم۔ میرے محترم بھائیو، آدمی جس عمل کے ساتھ مرتا ہے، قیامت کے دن اسی عمل کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک صحابی کو دیکھا کہ اونٹنی سے گر کر اونٹنی نے اسے رون دیا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے جسم پر احرام کا لباس ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کر دو، اسے خوشبو بھی نہ لگائی جائے، کیونکہ جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو خوشبو نہیں لگایا کرتا۔ قیامت کے دن سارے لوگ پریشانی کے عالم میں اٹھیں گے اور یہ شخص اپنے احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے جنت سے چلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی حالت میں انہیں دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزے کے پابند ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اپنے گھر کے اندر گھیر کر مظلومیت سے شہید کیا گیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائی، آدمی کو ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو، توحید کے ساتھ اسے اٹھا لیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ کہتا ہوا جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے کہ آدمی کو سب سے پہلے دعوت توحید کی دی جاتی تھی۔ جب دنیا سے آدمی نکلتا ہے
توحید کے گن گاتے ہوئے نکلتا ہے، توحید بجا لاتے ہوئے نکلتا ہے۔ زندگی کی ابتدا بھی توحید سے ہے، زندگی کی انتہا بھی توحید سے ہے۔ آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں جب سنتیں پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں عام طور پر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، یہ دونوں سورتیں اللہ کی توحید پر مبنی ہیں۔ اسی لیے قل یا ایھا الکافرون کو ربع القرآن یعنی قرآن کا پاؤ حصہ قرار دیا گیا ہے، قل ھو اللہ احد کو ثلث القرآن یعنی قرآن کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے دن کا آغاز اللہ کی توحید سے ہوتا تھا۔ جب وتر کی نماز پڑھتے، وتر کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور وتر کی دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ دن کی ابتدا بھی توحید سے کرتے تھے، دن کا اختتام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید سے کرتے تھے۔ زندگی توحید سے شروع ہوتی ہے، توحید پر ختم ہوتی ہے، دن توحید سے شروع ہوتا ہے، توحید پر ختم ہوتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق جمعرات کی مغرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ ہفتے کی ابتدا توحید سے، ہفتے کی انتہا توحید سے ہوا کرتی تھی۔ زندگی کے اندر توحید ہی توحید ہے، کیونکہ توحید وہ دولت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک مومن کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل بھی کر دیا جائے، اگر اس نے زندگی میں دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کو حقیقی معبود سمجھتے ہوئے غیر اللہ کی عبودیت کا انکار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ جو شخص توحید کے ساتھ مرے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہرگز نہیں رکھا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت ہی زیادہ پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو محسوس بھی نہیں کیا، غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس شکایت لے کر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عفان کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ بلا کر ماجرا پوچھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی خدورت نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ مجھ پر اتنا زیادہ ہوا کہ میں آس پاس کی چیز کو محسوس تک نہیں کر سکا، کیونکہ ایک چیز کے بارے میں آپ کی زندگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس چیز کے پوچھنے سے پہلے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نکل گئے۔ ابن عفان کو، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مسئلہ نبی سے نہیں پوچھ سکے، اس کا اتنا غم ہے کہ آس پاس کی چیز سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کی حدیثوں کا درس دیا جاتا ہے، نبی کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، آپ کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، آج اللہ نے یہ چیز اتنا آسان کر دیا ہے، ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان بن عفان سے پوچھا کہ تم کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی کامیابی کی چابی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اپنانے سے آدمی آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو سنو،
خوشخبری ہے، تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جو کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی موت کے وقت اپنے چچا کے سامنے کہا تھا۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کلمے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے صرف ایک مرتبہ کہنے کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ چچا ایک مرتبہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میں قیامت کے دن اس کلمے کے ساتھ اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا۔ تو میرے محترم بھائی، یہ کلمہ وہ عظیم کلمہ ہے کہ اگر ایک کافر میدان جنگ میں کسی مسلمان کی تلوار کے نیچے آ جائے، اس کے بعد اس کلمے کا اقرار کر لے، تو اس مسلمان کو اس کافر کے قتل کرنے کا حق باقی نہیں رہتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ایک کافر چھپ چھپ کر مسلمانوں کو قتل کرتا تھا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر کے قریب پہنچتے ہیں، تلوار اس کے گردن تک کھینچ لیتے ہیں، تو وہ شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے۔ صحابی سمجھتے ہیں کہ شاید موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے، سخت ناراض ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے جو کیا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ صحابی سے فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ شخص اپنا لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو اس وقت اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن جب یہ شخص اپنا لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا تو اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ آپ اس جملے کو اتنا دہراتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کاش آج تک میں مسلمان نہ ہوتا، آج مسلمان ہو گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ میرے محترم بھائیو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ لوگوں کے لا الہ الا اللہ کہنے تک لڑتا رہوں۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے ان کا خون محفوظ ہو جائے گا، ان کا مال محفوظ ہو جائے گا، ان کا حساب و کتاب بس اللہ لے سکے گا۔ اس کلمے سے خون محفوظ ہو جاتا ہے، جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ آدمی جو کل تک کافروں کے زمرے میں تھا، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ عظیم کلمہ اللہ کے میزان میں سب سے بھاری ترین کلمہ ہے۔ مستدرک حاکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا سارے آسمان و زمین سے بھاری ہو جائے گا۔ یہ کلمہ بہت ہی زیادہ قیمتی اور بہت ہی زیادہ اہم کلمہ ہے، بلکہ دین اسلام کا گیٹ ہے، اسلام کی سب سے اہم ترین بنیاد ہے۔ اس کلمے کے اندر توحید بیان کی گئی ہے۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد قبر پرستی، بت پرستی، ساری چیزیں انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ جو آدمی بت کی عبادت کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، اور جو درخت کی عبادت کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، جو قبر کی عبادت کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے۔ شرک کیا ہے اس کی تفصیل اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کلمے کا احترام انتہائی ضروری ہے۔ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، اس کلمے کی کچھ شرطیں ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے یہ کلمہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگلے خطبوں میں اس کا بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ توحید پر ہم تمام کو زندہ رکھے، اس کے معانی اور مفہوم کو جانتے ہوئے
اللہ رب العالمین کی توحید کو بجا لانے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ سن رہے تھے اس عظیم خطبے کے بارے میں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرایا کرتے تھے، جس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان کو ذکر کیا، توکل اور استعانت کا آپ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے ساری دنیا اسے گمراہ نہیں کر سکتی، جسے اللہ رب العالمین ہدایت سے محروم کر دے ساری دنیا والے مل کر اسے صراط مستقیم پر نہیں چلا سکتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ شہادت ساری دنیا کی شہادتوں اور گواہیوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑی شہادت ہے، کیونکہ یہ وہ شہادت ہے جسے اللہ، اس کے فرشتے اور اہل علم نے دی ہے، بلکہ یہ شہادت عظیمہ وہ شہادت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا ہے، بلکہ یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی بدولت، جس کلمے کی بنیاد پر دنیا قائم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی رہیں گے۔ جس دن دنیا سے لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، بات بالکل واضح ہے کہ اسی کلمے کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس بڑی دنیا کو قائم رکھا ہے۔ جس دن دنیا سے کلمہ گو ختم ہو جائیں گے، اس کلمے کو ماننے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس دن دنیا کو برباد کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ کلمہ شہادت وہ عظیم کلمہ ہے جس کلمے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لا لیا، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ طاغوت کا انکار معبودان باطلہ کا انکار ہے، اللہ پر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے۔ اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں
ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں، طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے طاغوت کا انکار کیا، اللہ پر ایمان لا لیا، اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا، ایسی مضبوط کڑی کو جس کا ٹوٹنا ناممکن ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کلمہ شہادت کلمہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا من شہد بالحق وهم يعلمون، سوائے ان لوگوں کے جو حق کی شہادت دیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کلمے کا صرف زبان سے اقرار کرنا، اس کلمے کا صرف زبان سے کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہرگز فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کلمہ شہادت کا اقرار کیا کرتے تھے، قرآن نے ان کے اقرار کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اقرار کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس کلمے کا صرف زبان سے اقرار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہرگز فائدہ مند نہیں ہوگا۔ منافقوں کا بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ یعلم انک لرسولہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کلمے کا صرف زبان سے اقرار کرنا، اس کلمے کو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جو آدمی اپنی زبان سے اس کلمے کو کہے گا، اس آدمی کو دنیا میں مسلمان تصور کر کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کا خون محفوظ ہو جائے گا، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کلمہ شہادت، وہی کلمہ شہادت اللہ رب العالمین کے پاس کام آئے گا جس کلمہ شہادت کو، اس کے معانی کو جانتے ہوئے ادا کیا جائے، اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، کلمہ شہادت کے معانی کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا الا من شہد بالحق وهم يعلمون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو حق کی گواہی دیتے ہیں، کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا کلمہ طیبہ جسے کلمہ طیبہ بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں، لا الہ الا اللہ، یہ ایسا عظیم کلمہ ہے جس کلمے کے اقرار سے ایک غیر مسلم مسلمان بن جاتا ہے، ایک جہنمی دل سے اقرار کرے تو جنتی بن جاتا ہے، ایک ایسا شخص جس کا خون حلال تھا، اس کلمے کا اقرار کرنے سے اس کا خون ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 4 الفاظ سے بنا ہوا یہ عظیم کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میزان میں آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ میرے محترم بھائیو، کیا ہم جانتے ہیں کہ اس عظیم کلمے کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کلمے کے معانی کو حقیقی طور پر جانتے اور سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو اس کلمے کے معانی اور مفاہیم بتلائے ہیں؟ اگر ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے تو کوئی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب غلط ہے، اللہ کے سوا بہت کچھ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، بے حساب مخلوقات ہیں۔ اللہ نے اس کلمے میں یہ نہیں بتلایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ اس کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے بتاؤ، کیا مکہ کے مشرکین اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پیدا کرنے والا مانتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ مکہ کے مشرکین کا اقرار تھا پیدا کرنا صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کلمے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکین بھی یہی مانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی رزق نہیں دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔
میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ان معنوں میں سے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ ورنہ مکہ کے مشرکین اس کلمے کا اقرار کرتے، اس کلمے کو مان لیا کرتے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ محمد نے تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا، سب کی بندگی، سب کی پرستش کو ختم کر کے وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے عبادت کے لائق قرار دیا جائے۔ اللہ کے سوا پوری دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کو صحیح قرار دیا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ اللہ کے سوا عبادت کا حق نہ اللہ کے نبیوں کو ہے، نہ اللہ کے فرشتوں کو ہے، نہ اللہ کے ولیوں کو ہے، نہ پیروں کو ہے، نہ پیغمبروں کو ہے، نہ درختوں کو ہے، نہ پتھروں کو ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے مشرکین کے سامنے جب اس کلمے کو کہنے کے لیے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں سے اس کلمے کے اقرار کے بارے میں پوچھا تو مکہ کے لوگوں نے غرور اور تکبر کرتے ہوئے اس کلمے کو کہنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں کے دلوں میں ود کی بھی محبت تھی، سعا کی بھی محبت تھی، یغوث کی بھی محبت تھی، یعوق کی بھی محبت تھی، نصر کی بھی محبت تھی۔ علی الاعلان کہا کرتے تھے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑو۔ مکہ کے مشرکین حبل کی بھی عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی پوجا کرتے تھے۔ جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت گھر کر چکی تھی، وہ لوگ غیر اللہ کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر اتر آئے، ان کے لیے یہ چیز بڑی دشوار گزار ہو گئی۔ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے سرے سے انکار ہی کر دیا۔ اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کو ایک ماننا ہوتا، خالق ایک ماننا ہوتا، روزی دینے والا ایک ماننا ہوتا تو مکہ کے مشرکین پہلے ہی سے اس چیز کو مانتے تھے۔ بس نہ ماننے والی بات صرف اتنی تھی کہ عبادت اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ مکہ کے مشرکین کا موقف تھا۔ ہاں، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، روزی دینے والا اللہ ہی ہے، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے ان نیک بندوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، فرشتوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم گنہگار سیدھے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ان کے توسط اور ان کے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو شرک قرار دیا، اسی کو کفر قرار دیا۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف تلوار اٹھا لی، آپ نے ان کے خلاف جنگ کیا اور اعلان فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جب تک لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے اس وقت تک میں ان سے لڑتا رہوں۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک کلمہ شہادت لوگوں کے خون کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کلمے کو صدق دل سے پڑھا جائے، اس کلمے کو صدق دل سے ادا کیا جائے تو آدمی کی جہنم سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو جس طریقے سے اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا ہے،
بالکل اسی طریقے سے اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کا بھی آپ حکم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس کی سب سے عظیم شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ شرم و حیا کرنا بھی ایمان میں داخل ہے، یعنی زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کلمے کے اقرار سے انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے جب زمین پر چلے تو اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کا چلتا پھرتا ثبوت بن جائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کلمہ، اس کلمے کے تقاضوں میں سے ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کلمے کے مطابق عمل کرے، انقیاد، اپنے آپ کو کلمے کے مطابق، کلمے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پورا اتار دے۔ وہ کون سی چیز تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کے تمام فرامین کو مان لیتے تھے؟ دوسرا کوئی شخص جب اس کلمے کا اقرار کرتا تو اسلام کے تمام احکام کو مان لیتا۔ میرے محترم بھائیو، اس کلمے کو اگر صحیح طور پر پڑھ کر ادا کیا جائے، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جن چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں، کلمہ توحید پر آپ کا ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے پر آپ کا ایمان ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ آپ کو اس بات کو ماننا ہوگا۔ دل میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو ایسی صورت میں آپ کے ایمان میں خلل ہے۔ دل سے ماننا کافی نہیں ہے، زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا۔ دل سے مان کر زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل سے اس کو کر کے بھی دکھلانا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، جب تک آدمی ایمان کی باتوں کو اپنی زبان سے اقرار نہیں کرے گا، دل سے نہیں مانے گا، اس کا عمل اس کے عقیدے کی کاپی نہیں بنے گا، اس وقت تک میرے محترم بھائیو یہ ایمان اللہ کے پاس فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک بڑے درخت سے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک بہت ہی زیادہ مضبوط درخت کے مانند ہے، جس کی اصل، جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان، کلمہ طیبہ ایک مومن کے دل میں ایک مضبوط درخت کی مثال قائم کرتا ہے۔ عقیدے کی جڑیں انسان کے دل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انسان کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر بغیر کسی شک کے ایمان رکھتا ہے۔ اس کی فروعات، اس کی شاخیں عمل کی شکل میں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جڑوں میں خلل ہے، درخت ختم ہو جائے گا۔ شاخوں میں کمی ہے، تب بھی درخت مکمل نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے درخت کی جڑیں، تنا اور شاخیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کا اقرار بھی چاہیے، کلمہ طیبہ کو دل سے ماننا بھی چاہیے اور شاخوں کے مانند عمل سے اس کو کر کے دکھلانا بھی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، یہ مثالیں اللہ رب العالمین نے کتاب پاک میں بیان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے کے بعد اس عظیم خطبے میں فرمایا کرتے تھے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
کتنی عظیم اور کتنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر پہلے ہی سے اللہ کی توحید کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں مزید تاکید لانے کے لیے آپ فرما رہے ہیں وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، کلمہ طیبہ کے اس مفہوم کو قرآن کریم کی کئی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکافرون میں اسی حقیقت کو دہرایا گیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم حدیث پر غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے کے تمام نبیوں نے جو سب سے زیادہ فضیلت والی بات کہی ہے۔ اللہ اکبر، گویا تمام پچھلی نبوتوں کا نچوڑ اور خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلے تمام نبیوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ میں نے کہا، ان تمام باتوں میں سب سے پتے کی بات، سب سے فضیلت والی بات، سب سے اونچی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کلمہ طیبہ کا ایک حصہ اور ایک جز ہے۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بیان کیا کرتے تھے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا رکن، کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے، کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، پہلے بات کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ عبادت کے لائق بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دوسرے حصے میں، کلمہ شہادت کے دوسرے حصے میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کرنے کا طریقہ، عبادت کرنے کا ڈھنگ، عبادت کا صحیح طریقہ اگر ہمیں کہیں سے مل سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے مل سکتا ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں دو حقیقتوں کو واضح کیا گیا۔ پہلی حقیقت تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، دوسری حقیقت یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت درمیانی جماعت ہیں، نہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو غلو کر کے آپ کی شان میں جھوٹی باتیں بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ہونے کے منصب سے نکال کر کسی دوسری جگہ میں پہنچا دیتے ہیں، اور نہ ہی اہل سنت والجماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ذرہ برابر بھی شک کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرا کر اس لیے بیان کیا کیونکہ آپ کو خدشہ تھا، خوف تھا کہ امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ضرور ہوں گے جو آپ کی شان میں گستاخی، آپ کی شان میں غلو کر کے، آپ کی شان میں ایسی باتیں کہہ کے جسے اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ہونے کے رتبے سے آگے بڑھا دیں گے۔ آپ کو خوف تھا، خدشہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں فرمایا کہ دیکھو پچھلی امتیں برباد ہوئی ہیں تو اپنے نیک لوگوں کے بارے میں غلو کر کے، ان کی شان میں اونچی اونچی باتیں کر کے، ایسی باتیں جو ان کی شان کے لائق نہیں ہیں، اللہ کی شان کے لائق ہیں، ایسی باتیں کر کے برباد ہوئی ہیں۔ تم لوگ میرے سلسلے میں غلو سے کام نہ لینا۔
آپ نے یہاں تک فرمایا لا تطرونی کمطرۃ النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے اس مقام تک پہنچا نہ دینا جس مقام پر نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو پہنچا دیا۔ عیسیٰ بن مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام میں غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی کے مقام سے نکال کر اللہ کے مقام تک پہنچا دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ آپ نے اسی سے ڈراتے ہوئے فرمایا تم کہیں میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، بلکہ ایسے کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، آپ بنی آدم میں سے ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم کی اولاد سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ جس طریقے سے تمام انبیاء علیہم السلام ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی اعلیٰ صفات میں سے ایک صفت عبودیت ہے، جس کے سلسلے میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلام سمجھا دے، اسلام کے صحیح تقاضوں کو جان کر اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو صاف فرمائے، نبی کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے نیک بندوں اور ائمہ کے سلسلے میں ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ وہ عقیدہ ہم پر واضح فرما دے، اس کو مان کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔